بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الجملۃ ہی الکلام المرکب المفید بحمد اللہ تعالی۔ پہلے تین حصے باب الفعل، باب الاسم، باب الحرف، وہ بات مکمل ہو گئی۔ آخر میں استاد شرطونی نے ملحقات النحو کے نام سے کچھ ابحاث کو لکھا ہے۔ ہم ان میں سے فقط جملہ کی بحث کو پڑھیں گے۔ وہ بھی بحث وہی ہے جو ساری آپ پیچھے پڑھے ہیں اس میں ہدایت النحو میں، وہی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جملہ کی بات، جملہ کسے کہتے ہیں، مرکب تام کیا ہوتا ہے، مرکب ناقص کیا ہوتا ہے، کلام مفید کیا ہوتی ہے، کلام غیر مفید کیا ہوتی ہے، جملہ اسمیہ، کون سا جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، کون سا جملہ فعلیہ کہلاتا ہے، یہ ساری باتیں آپ نے ہدایت النحو میں پڑھی ہوئی ہیں، کوئی نئی بات اس میں نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کہا کہ چلو خالی ایک جملے کی بات ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ اگر کسی بندے نے ہدایت النحو نہ پڑھی ہو یا ادھر ڈائریکٹ آ گیا ہو تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ معلوم ہو، ورنہ یہ ساری ابحاث آپ کی پڑھی ہوئی ہیں اور آپ کو انشاءاللہ یقیناً یاد بھی ہوں گی۔ جملہ، بعض کہتے ہیں کہ جملہ اور ہوتا ہے، کلام اور ہوتی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے، استاد شرطونی نے جملہ کو ہی کام کا، وہ فرماتے ہیں جملہ یہ کلام ہے جو مرکب مفید ہے۔ مرکب سے مراد کیا ہے، مفید سے مراد کیا ہے، غیر مفید سے کیا مراد ہے، بالکل آسان، خود ان سب کی ایک ایک کر کے وضاحت کر رہے ہیں کہ مرکب یعنی ترکیب سے مطلب کیا ہے، پھر مرکب مفید اور غیر مفید اس سے کیا مراد ہے، اور جس کو آپ نے وہاں پر تام اور ناقص کے نام سے پڑھا تھا۔ تقریباً ساری وہی باتیں ہیں، کوئی نئی چیز ایسی نہیں ہے جو لوگ ہدایت النحو پڑھ چکے ہیں ان کے لیے ساری پڑھی ہوئی باتیں ہیں، انہوں نے نہیں پڑھی تو وہ اور بات ہے۔ الجملہ ہی الکلام المرکب المفید، جملہ کیا ہے، جملہ کسے کہتے ہیں، کلام مرکب مفید کو جملہ کہتے ہیں۔ یعنی استاد شرطونی کے نزدیک جملہ اور کلام ایک ہی چیز ہے، البتہ بعد نے کہ جملے اور کلام میں فرق کیا ہے، بہرحال انہوں نے کہا ایک ہے، اور وہ کلام جو مرکب ہو، مرکب سے کیا مراد ہے، ترکیب سے کیا مراد ہے، خود نیچے لکھ رہے ہیں، پھر مرکب مفید ہو، پھر اس کا مطلب ہے مفید اور غیر مفید میں کوئی فرق ہے، آپ نے وہاں سارا پڑھا ہوا ہے، اور کلام تام اور ناقص وہاں پر ہم پڑھتے تھے ما یصح السکوت علیہ، جس پر متکلم کا سکوت کرنا صحیح ہو وہ کلام مفید ہوتی ہے، ما لم یحسن السکوت علیہ، جہاں متکلم کا خاموش ہونا صحیح حسن نہ ہو وہ ہو غیر مفید ہوتی ہے۔ وہی باتیں ہیں، فرماتے ہیں نحو قام زید، زید کھڑا ہوا، العلم کنز، علم خزانہ ہے، دو مثالیں دی ہیں، قام زید فعلیہ کی مثال ہے، العلم کنز اسمیہ کی، انشاءاللہ آگے بتائیں گے کہ اس کو فعلیہ کیوں کہتے ہیں، اس کو اسمیہ کیوں کہتے ہیں، دو مثالیں اس لیے دیں کیونکہ جملے کی دو قسمیں ہیں۔ خوب، اب آپ نے فرمایا کہ جملہ وہ کلام ہے جو مرکب مفید ہے، اس ترکیب سے مراد کیا ہے اور مفید سے مراد کیا ہے، دو سوال بنتے ہیں، دونوں کے جواب استاد شرطونی نے خود دے دیے۔ فرماتے ہیں فوائد، پہلا فائدہ فرماتے ہیں الترکیب، ترکیب کیا ہے، ہم نے کہا نا کلام مرکب، تو یہ ترکیب کیا ہے، ترکیب کا مطلب ہے ضم کلمۃ الی کلمۃ فاکثر، ایک کلمے یا ایک سے زیادہ کلمات کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا، جوڑنا، جیسے قام فعل تھا، زید اسم تھا، ہم نے دونوں کو جوڑ کے کہا قام زید،
العلم علیحدہ اسم تھا، کنزن خزانہ علیحدہ اسم تھا، ہم نے جوڑ کے ان کو ایک بنایا اور کہا کہ العلم و کنزن۔ وَهُوَ نَوْعَانِ، یہ ترکیب کی دو قسمیں ہیں، کلامی وغیر کلامی۔ آپ نے پہلے پڑھا کہ مرکب تام اور مرکب ناقص، یہ وہی مرکب تام کو انہوں نے ترکیب کلامی کا نام دیا اور مرکب ناقص کو ترکیب غیر کلامی کا نام دیا، ہے وہی چیز۔ فرماتے ہیں کلامی یعنی مرکب تام کیا ہے؟ هو الکلام المفید، وہ کلام جو مفید ہو۔ مفید کا مطلب کیا؟ ما یحسن السکوت علیہ، جس پر متکلم کا سکوت کرنا، یعنی متکلم اگر وہاں خاموش ہو جائے تو سامع کو، مخاطب کو بات سمجھ آ جائے، مزید کسی شے کی انتظار نہ کرے۔ ٹھیک ہے، بالکل آسان، جیسے ہم نے کہا قام زیدن، مخاطب کو چل گیا کہ متکلم نے خبر دیا کہ بندہ کھڑا ہوا، یا کہتے ہیں العلم کنز۔ غیر کلامی ہوا ما کان فی حکم المفرد، غیر کلامی کیا ہے؟ جو ہے تو مرکب، توجہ فرمائیے نا، دو کلموں سے مل کر ہے مرکب، ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ جوڑا کیا ہے، لیکن ہے غیر کلامی، مرکب ناقص جس کو کہتے ہیں، ترکیب غیر کلامی۔ غیر کلامی یعنی وہی مرکب ناقص، ما لم یحسن السکوت علیہ، جہاں پر متکلم کا سکوت کرنا صحیح نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، لم یحسن یا لم یصح جو بھی، جیسے عبداللہ، ایک کلمہ عبد ہے، ایک کلمہ عبد ہے، ہم نے دونوں کو جوڑا ہے، لیکن یہ ناقص ہے۔ اگر میں کہوں کہ عبداللہ تو مخاطب اب سامع انتظار میں ہوگا کہ آگے میں بتاؤں کہ عبداللہ کیا آیا، گیا، فوت ہوا، پیدا ہوا، یعنی اس کے بارے میں کچھ، جہاں خاموش رہنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اگرچہ مرکب ہے، عبد اور اللہ سے مرکب ہے لیکن غیر کلامی ہے۔ ٹھیک ہو، نیچے ایک حاشیہ ہے وہ بھی آپ کے کام کا ہے، فرماتے ہیں المرکب فی حکم المفرد، ایک نہیں چار قسمیں ایسی ہیں مرکب کی جو ہیں تو مرکب، دو یا دو سے زائد کلمات سے مرکب ہیں، لیکن وہ مفرد کے حکم میں ہیں، وہ مرکب ناقص بےمعنی کہ وہ تام نہیں ہیں، یا ان کو مرکب غیر کلامی کا نام، جو حکم مفرد میں ہیں، وہ جملہ نہیں ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، مرکب اضافی، ایک اسم کو دوسرے کی طرف اضافت دی گئی، جیسے ہم نے کہا عبداللہ، عبد کو اللہ کی طرف اضافت دی، کہتے ہیں مرکب اضافی، مرکب ہے لیکن حکم مفرد میں ہے۔ مرکب مزجی، دو کو ملا کے ایک کر دینا، جیسے معدی کاربا، یاسیب ہے، اب یہ معدی کاربا معدی علیحدہ، اب ان کو ملا کے ایک کرا دیا گیا۔ مرکب تکجیدی، دو کلمے ہیں لیکن ایک دوسرے کی قید ہے، جیسے الحیوان الناطق، ناطق قید ہو گیا حیوان کے لیے، مرکب تکجیدی ہے۔ مرکب اسنادی، ایک کو دوسرے کی نسبت دی، جیسے تعبتا شرن، اب تعبتا فعل علیحدہ، شرن علیحدہ، لیکن ہم ان کو مرکب کیا جب البتہ یہ کسی کا نام بن جائے تو اس صورت میں یہ مرکب ناقص ہے حکم مفرد میں۔ خوب، مرکب مفید کیا ہے؟ فرماتے ہیں مرکب مفید هو الذی یرتبط احد جزئیہ بالآخر، مرکب مفید اسے کہتے ہیں کہ وہ جو مرکب کی دو جزیں ہیں، جیسے عبداللہ وغیرہ، ایک جز دوسرے کے ساتھ مربوط ہو بواسطۃ نسبت الاسنادیہ، اور ان کے درمیان اسناد کی نسبت ہو، ایک مسند ہو دوسرا مسند الیہ ہو، جیسے کاما علیحدہ جز ہے، زید علیحدہ جز ہے، لیکن کاما اور زید آپس میں مربوط ہیں، کیا کہ قیام کی نسبت دی گئی ہے زید کی طرف، تو کاما مسند ہو گیا اور زید مسند الیہ ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں مرکب مفید۔
ففل مثالین فرماتے ہیں جو وہ پہلی دو مثالیں تھیں قام زید اور العلم کنز، اسند القیام و الی زید، قیام کو زید کی طرف نسبت دی گئی اور کنز خزانے کو علم کی طرف، کیوں؟ حکمن علیہما، یعنی زید پر قیام کا حکم لگایا گیا اور علم پر کنز ہونے کا، خزانہ ہونے کا حکم لگایا گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ بالکل آسان۔ فرماتے ہیں یفید الکلام المرکب فائدتاً تامتاً، جو کلام مرکب ہے یہ فائدہ تامہ دیتی ہے۔ فائدہ تامہ کیا؟ یعنی یصح السکوت علیہ، متکلم ہاں اگر سکوت کر لے تو اس کو کرنا صحیح ہو۔ او فائدتاً غیر تامہ، لیکن بسا اوقات وہ یعنی کلام مرکب ترکیب ہوتی ہے، بسا اوقات وہ مفید فائدہ تامہ جس کو آپ کلام مفید کہتے ہیں، او فائدتاً غیر تامہ، اور بسا اوقات وہ کلام مرکب غیر تامہ کا فائدہ دیتی ہے، وہاں پر سکوت صحیح نہیں ہوتا۔ جیسے ان قاما زید، اب ان حرف شرط ہے، قاما فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، اب یہ کلام بھی ہے، مرکب بھی ہے، تین کلمے بھی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ کلام مرکب فائدہ تامہ نہیں دیتی۔ یہاں اگر متکلم کہے کہ اگر زید کھڑا ہوا اور خاموش ہو جائے تو سامع انتظار میں ہوگا کہ اگر وہ کھڑا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، جواب شرط کا منتظر رہتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فائدہ غیر تامہ۔ لِأَنَّهُ يُنْتَظَرُ بَعْدَهُ، اس لیے کہ اگر متکلم فقط ان قوم زید کہے تو اس کے بعد انتظار رہتی ہے کیا؟ ما یتم بہ المعنی المطلوب، اس شے کی کہ جس کے ذریعے معنی مطلوب متکلم تام ہو، تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے جواب شرط۔ چونکہ ان اگر آ گیا، اگر زید کھڑا ہوا تو اب سامع انتظار میں ہوگا کہ اس اگر کا جواب شرط آئے تو پتہ چلے کہ پھر کیا ہوگا، تو لہذا یہ کلام میں مرکب ہے لیکن مفید فائدہ تامہ نہیں بلکہ غیر تامہ ہے، یہاں سکوت صحیح نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ختم۔ بار بار کہہ رہا ہوں یہ ساری باتیں آپ کی ہدایت النحو میں پڑھی ہوئی ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ چوتھا فائدہ فرماتے ہیں الفعل یسند ولا یسند الیہ۔ میں نے گزارش کیا ہے کلمات لغت عرب جتنے بھی عربی کلمات ہیں تین ہیں، ہر کلمہ یا فعل ہوگا یا اسم ہوگا یا حرف ہوگا۔ اب فرماتے ہیں الفعل یسند، فعل مسند ہوتا ہے، فعل کو کسی کی طرف نسبت دی جاتی ہے، ولا یسند الیہ، لیکن فعل مسند الیہ نہیں ہوتا، کسی کو شے کو فعل کی طرف نسبت نہیں دی جاتی۔ آپ اردو میں لکھ لیں آسان، الفعل یسند ولا یسند الیہ، کہ فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، بس ختم۔ الاسم یسند و یسند الیہ، اسم مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے، یعنی اسم کو کسی کی طرف نسبت بھی دی جا سکتی ہے اور اسم کی طرف کسی کو نسبت بھی دی جا سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں۔ والحرف، اب تیسرا کلمہ ہو گیا حرف، لا یسند ولا یسند الیہ، حرف نہ مسند ہوتا ہے اور نہ ہی مسند الیہ۔ کیوں جی؟ حرف کیوں مسند نہ مسند ہے نہ مسند الیہ؟ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى مَا، چونکہ یہ حرف کسی ایسی شے پر دلالت نہیں کرتا کہ یصح ان ینسب الیہ حکم من الاحکام، کہ احکام میں سے کسی حکم کو اس کی طرف نسبت دی جاتی، کسی ایسی چیز پر یہ دلالت نہیں کرتا۔ ولا يدل على حدث، اور نہ ہی یہ حدث یعنی نہ ہی یہ حرف کسی معنی مصدری پر دلالت کرتا ہے، تاکہ فینسب الی محدث ہی، تاکہ ہم اس حدث کو محدث کی طرف، اس معنی مصدری کو فاعل کی طرف نسبت دیتے، نہ کسی ایسی شے پتہ نہیں۔ تو جناب اگر یہ صاحب نہیں کرتا تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں فائدہ ہے کیا؟
لکنہ یربط بین الفعل والاسم، فائدہ یہ ہے کہ یہ فعل اور اسم کے درمیان رابط واقع ہوتا ہے، یہ دو کو ملانے کا کام کرتا ہے، بسا اوقات اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ المال لزید، اب مال اور زید کے درمیان جب تک لام نہ آئے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے یہ رابط کا کام دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ ایک بات چھوٹی سی اور پڑھتے ہیں اور کل انشاءاللہ اگلے درس میں اس بات کو مکمل کریں گے۔ فرماتے ہیں جملے کی دو قسمیں، ہمیشہ سنتے ہیں کہ ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اسمیہ کو اسمیہ کب کہیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، کب کہیں گے کہ یہ فعلیہ ہے؟ بالکل آسان، توجہ میری جان۔ جس جملے کا آغاز اسم سے ہوگا اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جس جملے کا آغاز فعل سے ہوگا اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ آسان ہو گیا۔ خوب، الجملۃ قسمان، جملہ کی دو قسمیں ہیں، اسمیۃ، اسمیہ، ہی المصدرۃ باسم، یہ وہ ہے کہ جس کا آغاز اسم سے ہو، ابتدا اسم سے ہو، وہ اسمیہ کہلائے گا۔ وفعلیہ ہی المصدرۃ بفعل، اور دوسری قسم فعلیہ یعنی جس کا آغاز فعل سے ہو۔ آسان۔ اچھا، طے ہو گیا کہ جس کا آغاز اسم سے ہو اسمیہ، جس کا فعل سے ہو فعلیہ۔ آغاز میں معیار کیا ہوگا؟ کب کہیں گے کہ یہاں سے جملے کا آغاز ہے اور پھر دیکھیں گے کہ وہ آغاز میں اسم ہے یا فعل؟ بالکل آسان ہے۔ المراد بمصدر الجملۃ، آغاز جملہ، ابتدائے جملہ، جو ہم نے کہا کہ وہ آغاز اسم سے ہے یا فعل سے، اس سے مراد ہے مسند اور مسند الیہ، کہ مسند کیا ہے یا مسند الیہ کیا ہے، وہ اسم ہے یا فعل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ قام زید میں اب قامہ مسند ہے تو ہم کہیں گے یہ فعلیہ ہے۔ العلم کنز میں العلم مسند الیہ ہے، اسم ہے تو ہم کہیں گے اسمیہ ہے۔ معیار یہ ہے کہ مسند اور مسند الیہ آیا وہ ابتدا میں اسم ہے یا فعل ہے۔ لا عبرۃ بما تقدمها من الحروف، اگر مسند و مسند الیہ سے پہلے کوئی حرف آ بھی جائے اس سے فرق نہیں پڑتا، جملہ کے اسمیہ اور فعلیہ ہونے کا معیار مسند اور مسند الیہ ہے۔ مسند اور مسند الیہ کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ یہ اسمیہ ہے یا فعلیہ، اگر ان سے پہلے کوئی حرف آ بھی جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے جی، بہت آسان۔ مثلا لعل العدو منطلق، اب العدو منطلق سے پہلے لعل آ گیا ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ جملہ پھر بھی جملہ اسمیہ ہے۔ کیوں؟ العدو چونکہ اسم ہے، مسند الیہ اسم ہے، لہذا ہم اس کو اسمیہ کہیں گے، بے شک لعل آ بھی گیا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، چونکہ لعل نہ مسند ہے نہ مسند الیہ۔ معیار ہے جملے کا آغاز ہوتا ہے مسند اور مسند الیہ سے۔ هل انتصرت علی العدو، اب انتصرت علی العدو، انتصرت فعل ہے، اب اس فعل سے پہلے حل آ گیا، فرماتے ہیں بے شک آ جائے، ہم کہیں گے یہ جملہ فعلیہ ہے۔ کیوں؟ چونکہ انتصرت فعل ہے، آغاز جملہ فعل سے ہے، لہذا اگر اس پر پہلے کوئی حرف آ بھی گیا ہے مقدم ہے بھی صحیح، کوئی فرق نہیں پڑتا، معیار مسند اور مسند الیہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، آسان۔ دوسرا فائدہ، پوری توجہ آ جان، جب طے ہو گیا کہ معیار ہے مسند اور مسند الیہ، سمجھا گی؟ آپ فرماتے ہیں کہ آغاز کلام سے اب
آغاز کلام بعض اوقات، ابھی چند مثالیں پڑھتے ہیں، ظاہراً آغاز کسی اور اسم یا حرف سے ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہے، حقیقت میں صدر کلام یعنی آغاز کلام کسی اور سے ہے۔ ہمارے نزدیک معیار یہ ہونا چاہیے کہ اصل میں آغاز جملہ کہاں سے ہے۔ اصل میں اگر آغاز اسم سے ہوگا ہم اس کو اسمیہ کہیں گے، ولو ظاہراً آغاز فعل سے بھی کیوں نہ ہو۔ اصل میں اگر آغاز جملہ فعل سے ہے ہم اس کو فعلیہ کہیں گے، بے شک ظاہراً آغاز اسم سے بھی کیوں نہ ہو۔ ہمارے نزدیک معیار ہوگا اصل جملہ، ظاہر کلام نہ۔ کسی وجہ سے ممکن ہے کوئی اسم مقدم ہو گیا ہو، اسی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض اسماء ہوتے ہیں جو صدارت طلب ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں جی ہم سے پہلے کچھ نہ ہو، وہ ظاہر ابتدا میں آتے ہیں، لیکن مسند رہ تو نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے معیار اصل ہوگا۔ المعتبر ایضاً ما ہوا صدر فی الاصل، ہم نے جو کہا ہے آغاز کلام صدر، فرماتے ہیں اصل کیا ہے، معتبر کیا ہے، جو اصل میں آغاز جملہ ہو، صدر جملہ ہو۔ وَإِن تَأَخَّرَ فِي التَّرْکِیب، اگرچہ ترکیب ظاہری میں وہ مؤخر بھی کیوں نہ ہو۔ مثال دے رہے ہیں، مثلاً کیفا جاء زید، اب ظاہراً کیفا اس میں استفہام ہے، وہ پہلے آیا ہوا ہے، تو کیا ہم اس کو کیا کہیں گے، اسمیہ کہیں گے؟ جو کیفا اس میں استفہام ہے اور یہ پہلے آیا ہے، فرماتے ہیں نا، اس لیے کیفا نہ مسند ہے نہ مسند الیہ ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ اصل میں مسند ہے کیا ہے، وہ تو ہے جاء زید۔ اسی طرح اگلی مثال، خائباً رجع القائد، کہ رہبر لیڈر واپس لوٹا در حالانکہ شکست خوردہ تھا۔ اب ظاہراً خائباً پہلے ہے تو بے شک ترکیب میں خائباً پہلے ہے، لیکن اصل میں تو ہے رجع القائد خائباً، حال کو بعد میں ہونا چاہیے، لیکن یہاں ترتیب میں پہلے آ گیا۔ ہم نے اصل کو معیار بڑھانا ہے۔ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تَنْکُرُونَ، اب یہاں ایّا ابتدا میں آ گیا، یہ اسم ہے، لیکن اصل میں ہے تنکرون ایّ آیات اللہ۔ ٹھیک ہے جی، اب ذرا غور کرو، ہم نے اصل کو معیار بنا، لہذا فَالْأَسْمَاءُ فِي قَوْلِكَ، لہذا ابتدا میں بے شک اسم آ جائیں، مثلا کیف جاء زید، اب اس میں کیفا ابتدا میں آ گیا، خائباً رجع القائد، خائباً ابتدا میں آ گیا، خائباً شکست خوردہ۔ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تَنْکُرُونَ، بے شک یہاں اسماء پہلے ہیں، ای، خائب، کیف، لیکن ہیجا فی نیت تاخیر، لیکن نیتاً یہ مؤخر ہیں، ترکیب ظاہری میں بے شک ابتداء کلام میں ہیں، چونکہ آئی صدارت طلب ہے، کیفہ صدارت طلب ہے، وہ مجبوری ہے وہاں لانا، لیکن نیت میں یہ مؤخر ہیں۔ والجمل من ثم فعلیہ، اس لیے ان جملات کو جملہ فعلیہ کہیں گے، اسمیہ نہیں کہیں گے۔ وکی صلی مثلا اسی طرح یا عبداللہ، اب ظاہراً یا حرف ندا ہے، لیکن ہم کہیں گے یہ فعلیہ ہے، کیوں؟ چونکہ یا قائم مقام ہے عدو یا طلبو کے، تو اس کا مطلب ہے ابتدا میں فعل ہے یا جملہ فعلیہ ہے۔ ان احد استجارک فاجرہ، تو اب یہ بھی اصل میں ہے ان استجار بک احد، یہ جملہ فعلیہ ہے، وہ اصل میں فعل ہے ابتدا میں۔ تیسرا فائدہ، قد تحتمل الجملۃ تأویلین، فرماتے ہیں بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جو محتمل ہوتے ہیں دو تعویلوں کے، کہ اگر یہ تعویل کریں تو یہ اسمیہ بنتا ہے، یہ تعویل کریں تو یہ فعلیہ بنتا ہے۔ مثلا فتکون اسمیۃ او فعلیہ، تو وہ اسمیہ اور فعلیہ بنتا ہے بمقتضى، مثلا آسان سی مثال،
بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ دن میں کئی دفعہ پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی دو نظریے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں ابتدائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر ابتدائی کو معروف کریں گے تو جملہ اسمیہ ہوگا۔ بعض کہتے ہیں یہ فعلیہ ہے، کیا وہ ہے کہ ابتدعوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فعل مقدر ہے، وہ ہوگا تو فعل مقدر ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب بشرٌ یہدوننا، اب اس میں یہی ہے، بعض کہتے ہیں کہ بشرٌ فاعل ہے، یہدی فعل محذوف کا، جس کی تفسیر بعد والا یہدوننا کر رہا ہے تو یہ فعلیہ ہوگا۔ بعض کہتے ہیں نا بشرٌ مبتدا یہدوننا اس کا جملہ خبر ہے، ختم۔ یلحق بالجملتین الفعلیۃ والاسمیہ، اسی طرح فرماتے ہیں الجملۃ ظرفیہ، یہ جو جملہ ظرفیہ ہے یہ بھی ملحق ہے اسمیہ اور فعلیہ، کیا کہ جملہ ظرفیہ میں بھی دو احتمال نہیں، دو تعویلیں ممکن ہیں کہ اس ظرف کا متعلق فعل کو قرار دیں گے تو وہ فعلیہ بنے گا، اسم کو قرار دیں گے تو اسمیہ۔ زید فی الدار، پوری توجہ، فی الدار، اگر فی الدار کا متعلق استقر فعل ہوگا تو یہ جملہ ظرفیہ فعلیہ ہوگا، اور اگر مستقرن ہوگا تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ زید مستقر، فرماتے ہیں یلحق بالجملتین الفعلیتین جمع بالجملہ الاسمیہ فعلیہ والاسمیہ الجملۃ ظرفیہ، کیوں؟ فَهِيَ إِنَّمَا تُعَدُّ جُمْلَةً بِاعْتِبَارِ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الظَّرْفِ، اس لیے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ظرف کس کا متعلق ہے۔ زید عندک، آیا زید استقر عندک ہے یا زید مستقر عندک ہے؟ یا الجار مجرور زید فی الدار، آیا زید استقر فی الدار ہے یا زید مستقر فی الدار ہے؟ آج یہاں تک مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ باقی کچھ چیزیں ہیں وہ اگلے درس میں۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔